بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جس نے ان کی طرف جھانک کر دیکھا تو وہ اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ جو شخص کوئی پناہ گاہ یا بچاؤ کی جگہ پائے تو وہ وہاں پناہ حاصل کر لے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، فتنے پیدا ہوں گے، ان میں سے سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا، جبکہ ان میں جاگنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا ان میں دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص کوئی پناہ گاہ یا بچاؤ کی جگہ پائے تو وہ وہاں پناہ حاصل کر لے۔ تمام اسی پہ متفق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، جبکہ شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر۔ وہ دنیا کے مال و متاع کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے برپا ہوں گے، سن لو، پھر بڑے فتنے ہوں گے، سن لو، پھر ایسے عظیم فتنے ہوں گے کہ ان میں بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ سن لو، جب یہ واقعہ ہو جائیں تو جس کے پاس اونٹ ہوں تو وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ مشغول ہو جائے، جس کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں کے ساتھ مشغول ہو جائے، اور جس کے پاس زمین ہو تو وہ اپنی زمین کے ساتھ مشغول ہو جائے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے، جس شخص کے پاس اونٹ نہ ہوں، بکریاں نہ ہوں، زمین نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا، وہ اپنی تلوار کا قصد کرے، ایسے پتھر پر مار کر کند کر دے، اس کی تیزی ختم کر دے، پھر اگر اس کی طاقت نہ ہو وہاں سے بھاگ نکلے، فتنے اسے اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں تاکہ وہ بچ سکے۔ اے اللہ، کیا میں نے پیغام الہی پہنچا دیا؟ آپ علیہ السلام نے 3 بار فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے، اگر مجھے مجبور کر دیا جائے حتیٰ کہ مجھے 2 صفوں، جماعتوں، گروہوں میں سے کسی ایک کے ساتھ لے جایا جائے تو کوئی اپنی تلوار سے مجھے مارے یا کوئی تیر آئے اور مجھے قتل کر دے تو قاتل اور مقتول کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ قاتل اپنے اور تمہارے گناہ کا بوجھ لے کر واپس آئے گا اور جہنمی ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اسی صنع میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کے آثار نظر آتے تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا، حتیٰ کہ وہ دوزانوں ہو کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے متعلق مجھے بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور
آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا آپ علیہ السلام نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا احسان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا اس کے نشانیوں کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر وہ شخص چلا گیا، میں کچھ دیر ٹھہرا، پھر آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا عمر کیا تم جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جبرائیل امین تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے۔